طائف میں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں المثنا کے علاقے میں، جس کے ہمارے لہجے میں المثنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ المثنا میں جائیں گے، وہاں پر وہ وادی ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لیے، اور طائف والوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا تھا، جو طائف کا مکمل قصہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا۔ تو وہاں پر ایک باغ ہے جس باغ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تھے، وہ باغ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ اور ایک مسجد بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، وہاں پر ایک پتھر ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر آ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا تھا۔ تو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، اور ایک اس کے علاوہ بھی ایک مسجد ہے، سب کچھ ایک ہی جگہ پہ ہے، نزدیک، تو وہ سب کچھ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جا کے۔ ابھی ہم لوگ اس باغ کے پاس آ گئے ہیں جس باغ کے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور تناول فرمائے تھے، اور یہ کافی مجموعہ ہے باغوں کا، یعنی کہ 3، 4 یا 5 باغ ایک ساتھ ہیں، تو ان میں سے ہی ایک باغ تھا، اور اندر ایک مسجد ہے، مسجد عداس۔ یہ توت کا درخت ہے، یہ اس گلی میں سے آپ گزر کے جاتے ہیں، یہ دیکھیں توت بہت زیادہ گرا ہوا ہے یہاں پر، توت بلیک بیری بہت زیادہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر یہ مسجد عداس ہے۔ عداس جو نوکر تھا عتبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، جس کے نام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس نے اپنے نوکر عداس کے ہاتھوں انگور بھیجے تھے۔ اس باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس باغ کے تھے وہ انگور، اور یہاں پر جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے زخمی حالت میں۔ تو جو دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عتبہ بن ربیعہ، اسے بھی ترس آ گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخمی حالت میں دیکھ کر، تو اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ انگور بھیجے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس نے کہا کہ جا کے محمد کو کہو کہ وہ چھوڑ دے، یہ تبلیغ چھوڑ دے اسلام کی، اور چلا جائے یہاں سے، اور یہ انگور کھا لے، اپنی زخمی حالت پہ تھوڑا سا رحم کرے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کا، یعنی کہ دشمن کا، یہ کہنا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ جو عداس تھا، جو نوکر تھا، وہ ایمان لے آیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کہاں سے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ میں نینوا سے ہوں۔ تو نینوا جو ہے وہ عراق کا شہر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی کے شہر سے ہو، یونس علیہ السلام، نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنا عرصہ پہلے یونس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آپ ابھی آ رہے ہیں، کیسے وہ آپ کا بھائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر یہ جو نوکر تھے یہاں پر عداس، وہ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہاں سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رخصت ہوئے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، یہ بہت خوبصورت باغ ہے ماشاءاللہ۔ ایسے باغات یہاں پر دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں سعودی عرب میں، اور یہاں پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں تین لگی ہوئی ہے، خوبصورت تین کا درخت ہے یہ، اور اس کا تو ذکر ویسے ہی قرآن میں بھی آیا ہے، والتین والزیتون۔ تو یہ وہی تین ہے جس کو ہماری زبان میں انجیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ انجیر کا درخت ہے، اور یہاں پر انگور کے درخت بھی ہوں گے، اور یہ کافی اندر تک ہے یہ گارڈن، یہاں پر یہ باغ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ توت کے بڑے خوبصورت درخت ہے، اس پہ بھر کے توت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کے دروازے کے سامنے ہی ہے، یہاں پر دیکھیں بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے بھر کے توت بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ اور یہ خوبصورت گلی، اب یہ باغ دیکھ لیے آپ لوگوں نے، اب آگے جا کے آپ کو میں مسجد کوع دکھاتا ہوں۔ مسجد کوع اس کا نام ہے عین سے، مسجد کوع کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بیٹھے تھے۔ تو اب وہ جگہ جا کے دکھاتا ہوں، خاص طور پہ وہاں پہ ایک پتھر ہے، کہتے ہیں کہ اس پتھر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے،
یہاں پر جو عرب ہیں، جو طائف کے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ لوگ اس بارے میں ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہی میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا۔ اب یہاں سے ہم لوگ باغ سے نکل رہے ہیں اور یہاں پر ایک تاریخی مسجد ہے۔ یہ مسجد تاریخی ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر بیٹھے تھے، لیکن یہ ایک تاریخی پرانی مسجد ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد بلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد علی بن ابی طالب ہے، اس کے دو نام چل رہے ہیں اس مسجد کے۔ یہ مسجد کو ہے اس جگہ کا نام، یہ دیکھیں تاریخی مسجد ہے یہ، اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے۔ خاص طور پہ اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مسجد دیکھیں، یہ پرانی مسجد ہے، اس کا محراب باہر بھی ہے۔ یہ باہر محراب اس کا اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ گرمیوں میں باہر نماز پڑھتے ہیں اور سردیوں میں اہل طائف جو ہیں وہ اندر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جگہ کے بارے میں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، یعنی کہ جہاں طائف کے جو پرانے لوگ ہیں، جو طائف کے مورخین ہیں، وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہوا یہ کہ یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کہا تو جاتا ہے، کافی معروف بھی ہے یہ بات، اور یہ علاقہ بھی وہی ہے، لیکن بالکل تحدید کرنا اس جگہ کی وہ ثابت نہیں ہے بس، ٹھیک ہے۔ لیکن علاقہ یہی ہے، المثنا کا علاقہ ہے، یہیں پر ہی یہی گلیاں تھیں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یہ جو طائف کے سردار تھے انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بھی کیا۔ اور طائف والے جو اس زمانے میں سردار تھے نا طائف کے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تبلیغ کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والے تو ایمان لے نہیں ہے اور آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اور کافی ظلم بھی کیا، کافی بدتمیزی بھی کی انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو طائف کے سردار تھے۔ شروعات میں طائف میں صرف 3 سردار تھے، تو ان کے پاس ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے، تو انہوں نے ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی اور غلط لہجہ استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے جو محلے کے لفنگے لڑکے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو انہوں نے کہا، ان لڑکوں کو، کہ یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا، جو کہ حق پہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ غلط تھے طائف والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، تو تم لوگ ان کو پتھر مارو، ان کو اتنا تنگ کرو اور یہاں سے بھگاؤ۔ تو وہ لوگ جو تھے، جو لفنگے تھے وہاں کے طائف کے، انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پہ پتھر مارنے شروع کیے اور غلط زبان استعمال کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ان لڑکوں نے، وہ جو وہاں کے تھے طائف کے، تو اتنے انہوں نے پتھر مارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پہ ہماری جان و مال، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی طائف میں۔ انہوں نے پتھر مارے پنڈلیوں پہ، اتنے پتھر مارے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعلین مبارک تھے وہ پاؤں کے ساتھ چپکنے لگ گئے خون کی وجہ سے، پنڈلیوں سے خون نکلنے کی وجہ سے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں نا، تو اس طریقے سے وہ ماحول ہو گیا، وہ حال ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے نعلین مبارک ان کے پاؤں کے ساتھ چپکنے لگ گئے خون کی وجہ سے۔ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس سفر پہ، طائف کے سفر پہ، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طائف کے سفر پہ ایک بہت ہی دردناک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ دعا سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اور پھر واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو۔ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني
أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دردناک دعا کی تو پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اتنے رحم دل تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہ وہ لوگ ابھی تک ایمان بھی نہیں لے کے آئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحم فرما رہے ہیں، اپنے دل میں رحم رکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آلیں اولادیں آگے جا کر مسلمان ہوں گی، یہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی امت کے لیے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، اور الحمدللہ پھر طائف فتح بھی ہو گیا، اور طائف میں لوگ ایمان بھی لے کے آئے الحمدللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اپنے آخری 12 سال یہیں پر طائف میں انہوں نے گزارے، اور ان کی میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی ایک پرانی مسجد ہے جہاں پر وہ خود بیٹھا کرتے تھے، اور دوسری ایک نئی مسجد ہے ان کے نام سے منسوب جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اور طائف کے شہداء کی قبر مبارک ہے۔ تو دونوں ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔